السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 بج گئے ہیں۔ تمام احباب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قیمتی زندگیوں کے قیمتی سے لمحات اللہ رب العزت کے لیے دے دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگیوں کو پرسکون رکھا ہوگا، آپ لوگ خوش ہوں گے، آپ لوگوں نے خوب اللہ کی عبادتیں کی ہوں گی۔ آج سارا دن دنیا بھی کمائی ہوگی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی ہوگی۔ ہاں، لوگوں کو بھی خوش کیا ہوگا، تھوڑا بہت لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی ہوگی آپ لوگوں نے، لیکن کہیں نہ کہیں 5 منٹ 10 منٹ آپ نے اللہ کے لیے بھی نکالے ہوں گے، جس میں آپ خود اللہ کے سامنے روئے ہوں گے، یا اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوں گے، یا اللہ رب العزت کو آپ لوگوں نے پکارا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ کی زندگی اور یہ آج کا دن جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا وہ گزر گیا، اور اسی طرح آپ نے گزارا ہوگا۔ جس نے اپنے آج کے دن کو دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ، دنیا کی محنتوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کیا، اللہ کو بھی خوش کیا، کانگریچولیشن، آپ کا یہ دن آج ضائع نہیں ہوا۔ لیکن میں فکر دلانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں پر آج ایک قیمتی دن 24 گھنٹے گزر گئے اور انہیں اللہ یاد تک نہ آیا، کھاتے رہے اس کا رزق لیکن شکر ادا کرنا یاد نہ آیا، دنیا میں سیر سپاٹے کیے، اسی کی زمین پر چلا، اسی کی زمین پر گھوما، رہا، کھایا، پیا، اٹھا، بیٹھا، اسی کی مخلوق سے ملا جلا، لیکن اس کو یاد نہ کیا۔ میں فکر دلانا چاہوں گا ایسے شخص کو کہ دیکھ یار، چھوٹی سی زندگی ہے، 10-20 دن کی کہانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر ان 10-20 دنوں میں تو اپنے رب کو ساتھ لے کر چل، اگر اس 10-20 دنوں میں تو اپنی دنیا کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے رب کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیا کر، تو بہت قیمتی انسان بن جائے گا، تمہاری زندگی بہت قیمتی بن جائے گی۔ تم پیسے کماؤ گے نا تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، بہت زیادہ عزت کریں گے، اتنی عزت کریں گے، اتنی عزت کریں گے کہ محتاج لوگ تمہارے در پر آئیں گے، تم سے مدد چاہیں گے، تم سے ملیں گے، تمہارے منہ پہ جھوٹی تعریفیں کر کے تمہیں متاثر کریں گے۔ کس وجہ سے؟ 2-4 کاغذ کے نوٹوں کی وجہ سے۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ظاہری آنکھ سے کہ اس کی عزت ہوتی ہے، اور وہ عزت ایکچولی میں اس انسان کی نہیں ہوتی، یہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ یہ عزت میری ہے، یہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں وہ اس پیسے کی عزت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دی ہوتی ہے، اس کی کوئی نہیں ہے۔ کل اس سے پیسہ لے لیا جائے، کوئی اسے سلام بھی نہیں کرے گا۔ آج لوگ اس کے در پر آ رہے ہیں، کل اگر یہ کسی کے در پر چلا جائے تو سارے لوگ 100 بہانے کریں گے۔ تو اسی طرح جھوٹی عزتوں میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی عزتوں کو بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی، گھر میں ایک گاڑی کی ضرورت ہے، تم نے 3 گاڑیاں کیوں کھڑی کی؟ ارے بھائی، پھر لوگ عزت کیسے کریں گے؟ سٹیٹس کیسے شو ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آج ہم اس دنیا کے بارے میں پڑھیں گے، آج ہم قرآن کی آیت سے اپنے لیے کچھ سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ اللہ کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں، اور پیسہ کتنا ضروری ہے، کتنا نہیں ضروری، کیسے کمانا ہے، کیسے نہیں کمانا، کیا جائز ہے، کیا نہیں ناجائز۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ پڑھنا پڑھانا تو ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو آپس میں باتیں کرتے ہیں صرف، جیسے کہ آپ لوگ آپس میں کرتے ہیں، سیم ویسے ہی ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا موضوع یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ ہو، آپس کی باتیں نہ ہو۔ تو دیکھو، بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی تھاٹس چل رہی ہیں نا، اس کو نکال کے باہر پھینکیں۔ آپ جو بھی ہے نا، چاہے مالدار ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے صحت مند ہیں، چاہے بادشاہ ہیں، چاہے جس بھی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی باتوں کا محتاج سمجھیں۔ اپنے آپ کو یہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کے لیے اپنے سٹیٹس کو سائٹ پہ رکھیں، اپنی زبانوں کو سائٹ پہ رکھیں، بالکل ایک ناچیز بندہ ہو کے اللہ کے لیے اللہ کی باتوں کو سنیں۔
انشاءاللہ پھر اثر ہوگا، پھر فائدہ ہوگا، پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن آپ چیزوں کو اگر جج کرتے رہے، اگر آپ ویورز کو دیکھتے رہے کہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کم ہے دور ہے، اور اگر آپ کوئی انفرادی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ باتیں، یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، بس سنیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ تم ڈیلی بیسس پہ اللہ کی باتیں سنو، تم آہستہ آہستہ کر کے اللہ کی عبادتیں کرو، تم اللہ کے قریب چلے جاؤ گے. میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ یار آہستہ آہستہ کیوں کریں، رینگ رینگ کے کیوں چلیں؟ کیا ہمیں شک ہے کوئی اللہ پر؟ کیا ہمیں اللہ کی عطا پر کوئی شک ہے؟ کیا ہم اللہ کو لے کے کنفیوز ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کوئی کنفیوژنز چل رہی ہیں جو ہم اٹک اٹک کے چلیں؟ ارے جب سب کچھ سنسیئر ہے، جب سب کچھ کلیئر ہے، جب سب اللہ رب العزت ہے ہی لوئل، تو ہم اٹک اٹک کے کیوں چلیں؟ ہم فوراً سے لب کے کیوں نہ اپنے رب کی طرف، ہم ایک دم سے اللہ کے کیوں نہ ہو جائیں؟ جو اللہ شارک کے زیادہ قریب ہے، ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے سفر کیوں کریں؟ جو رب میرے وہم سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جو رب میرے دل کی باتوں تک کو جانتا ہے، اتنا قریب، اتنا زیادہ قریب، اس کو میں ڈھونڈنے کے لیے مہینے کیوں لگاؤں؟ اس کی ماننے کے لیے میں سالوں کی سٹرگل کیوں کروں؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے ٹائم کیوں چاہیے؟ او بھائی، ابھی فیصلہ، ابھی ہدایت، ابھی طلب، ابھی ہدایت، فوراً کے فیصلے. بس انسان اپنے لیے تھوڑا سا سوچے صحیح. دیکھو میری بات سنو، آج کل موبائل ہماری زندگی کی ایک قیمتی چیز بن گئی، رائٹ؟ موبائل میں بیٹری فل ہے تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں، موبائل کی بیٹری لو ہے تو ہم ڈاؤن ہیں. موبائل فل ہے، ہماری زندگی پرسکون، بے شک کوئی نہ ہو، بس موبائل فل ہو، گھر میں بے شک اکیلا ہوں، زندگی میں بے شک اکیلا ہوں، لیکن موبائل اور سوشل سرکل اگر میرا ہے تو میں رہ لوں گا، میں مہینے بھی گزار لوں گا ایسے. بیٹری فل ہونی چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح لیٹ سپوز آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے کسی سے، لانگ چیٹنگ کرنی ہے آپ کو کسی سے، فوراً سے آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کل کی، تو اب کیا کریں گے؟ دکانیں بھی بند ہیں، شاپس بھی بند ہیں، مارکیٹس بھی بند ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے چارجر لاؤ گے؟ چارجر بھی تمہارا خراب ہے، نہیں مل رہا، تم تو پاگل ہو جاؤ گے نا، تمہیں تو نیند نہیں آئے گی جب تک تمہیں وہ چارجر مل نہ جائے کہیں سے، چاہے تمہیں پڑوسیوں سے مانگنا پڑے، چاہے تمہیں گاڑی کی لیڈ نکالنی پڑے، چاہے تمہیں شاپ جانا پڑے. اگر تمہارے محلے کی شاپ بند ہے تو تم 2 کلومیٹر دور جاؤ گے اور کوئی ایسی شاپ دیکھو گے جو کھلی ہوگی، اور وہاں سے اپنی ضرورت کو اسی وقت پورا کرو گے. موبائل کے معاملے میں نو کمپرومائز، کیونکہ میں نے چیٹنگ کرنی ہے، میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، میں نے میٹنگ کرنی ہے، میں نے ان کو ٹیکسٹ کرنا ہے، کال پہ بات کرنی ہے، رات نہیں گزر سکتی اس طرح. تو یار اللہ رب العزت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ ہمیں کامیاب کریں گے دنیا میں، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے آخرت میں، اللہ ہماری زندگیاں بنائیں گے، اللہ ہماری آخرت کی زندگی بنائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ اگر میں غریب ہوں تو مجھے امیر کریں گے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے وہ صحت دیں گے، اگر میں محتاج ہوں تو وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اللہ اتنی بڑی ضرورت ہے میری، اور اس کو اپنانے کے لیے، اس پر یقین رکھنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے میں انتظار کیوں کروں؟ میں مہینوں کی سوچیں کیوں سوچوں کہ ہاں ٹھیک ہے 1 مہینہ عبادتیں کروں گا تب جا کے اللہ کی محبت ملے گی. ہاں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا جو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں تو تھوڑا ٹائم لگا کے میرے دل میں بھی آ جائے گی، ہاں اوکے فائن، یہ ہے، اس سے ہوتا ہے، اثر انداز ہوتی ہے، یہ چیز آتی ہے محبت دل میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کا فیصلہ ایک دم اس کی زندگی پر اثر کرتا ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے 1 سال کی محنت کرنی ہوگی تب جا کے میں نیک انسان بن جاؤں گا، امپاسبل. اور اگر میں یہ سوچوں کہ یار میں آج ہی اچھا انسان بن سکتا ہوں، میں آج ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میں آج ہی اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہوں، کیا ہے اس میں، کیا مشکل ہے؟ اور اس کا ارادہ اس معاملے میں جتنا فاسٹ ہوگا، جتنا پکا ہوگا، یقین کریں اگلے ہی لمحے اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. کل میں، یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کل ہم نے تھوڑی سی اللہ رسول کی بات کی تو مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا، کل
کہتے میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں سنا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ آپ لوگوں کی طلب, آپ لوگوں کا شوق, آپ لوگوں کا ذوق یہ اثرات مرتب کر رہا ہے لوگوں پر. یقین کریں, ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ سے, یہ اس کے اثرات ہیں. میری جگہ کوئی اور آ جائے, اللہ کی باتیں کرے, خدا کی قسم آپ کو ہدایت مل جائے گی. آپ کسی کو بھی سن لے, دل سے سنے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو کل اس کا میسج آیا کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں سنا, میری زندگی بے حیائیوں میں تھی, میری زندگی ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ کل کی تعلیم میں شامل ہوئی, اور الحمدللہ میں نے خود اس کا اکاؤنٹ دیکھا, اور پھر میرے کہنے پر ہی اس نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے. اور وہ کہہ رہی تھی جیسے میری آنکھیں کھل گئی ہوں. تو ایک دم سے ایک انسان کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا, کہ کل آئی, آدھے میں آئی, پوری تعلیم بھی نہیں سنی, اور بعد میں اس کا ڈی ایم آیا کہ میری تو جیسے آنکھیں کھل گئی ہو. اب یہ میرا کمال نہیں ہے, آپ کا کمال نہیں ہے, ہماری باتوں کا کمال نہیں ہے, یہ اس شخص کا اپنا کمال ہے کہ اس نے دل میں سوچا کہ واقعی یار یہ باتیں تو ہیں, حقیقت بھی ہے, اللہ ریالٹی بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ دے بھی رہا ہے, جو میرے پاس ہے سب اللہ کا ہے, جانا بھی میں نے اللہ کے پاس ہے, میری زندگی سٹارٹ بھی اللہ نے کی, میری زندگی چلا بھی اللہ رہے ہیں, اور میری زندگی اینڈ بھی اللہ کریں گے, اور میں نے جانا بھی اللہ کے پاس ہے. تو جب میں ساری چیزوں پر اللہ ہی کے حوالے ہوں تو میں اپنی منمانیاں کیوں کروں؟ اور جب اس نے وہ شیطان کا واقعہ سنا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے اسے اپنے دشمن کی پہچان ہو گئی ہوگی, اسے اپنے دشمن کے کاموں کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ واقعی یہ جو شیطان ہے, جو میرا دوست کی شکل میں میرا دوست بنا ہوا ہے, لیکن اکثر میں تو یہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے, اور اس نے مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. تو اس طرح ہر انسان اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتا ہے یار, یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو چینج کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام. ایک ارادہ کیا سب کچھ ختم, ایک ارادہ کیا سب کچھ ہو گیا, ایک ارادہ کیا عمل بھی مل گیا. ارادہ, طلب, فیصلے اللہ کرے گا. تمہاری طلب ہوگی, اللہ اس طلب کو دیکھے گا, جج کرے گا. تمہاری سچائی اگر اس میں ہوئی تو اللہ فوراً سے فیصلے کر دے گا. یار میری اپنی زندگی 2 سیکنڈ میں چینج ہوئی ہے, within 2 سیکنڈ. یقین کریں, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اللہ کی باتیں کروں گا. میں اللہ کی باتوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا. یقین کریں, جب کوئی یہ تبلیغی آتے ہیں نا, یہ محلوں میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور سب کو دین کی نسبت سے تھوڑا سا اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اللہ رسول. تو جب یہ لوگ آتے تھے تو ہم بھاگ جاتے تھے کہ یار یہ پھر پکڑ لیں گے, پھر 5 منٹ ان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا. اس وقت ہمارے لیے موبائل سب کچھ تھا, ماڈلنگ سب کچھ تھی, ایکٹنگ سب کچھ تھی, شوٹ سب کچھ تھے, فرینڈ سب کچھ تھے. تو یقین کریں اسی سچویشنز میں رہتے رہتے صرف ایک فیصلہ, صرف 2 سیکنڈ کی سوچ بدل دی سب کچھ. حیران ہو گیا. اسی طرح دیکھو یہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل رہی ہیں, کیسے لوگ اپنے اللہ کو اپنا آپ سونپ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہزاروں واقعات آتے ہیں, آپ کے سامنے ڈیلی بیسس پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو ناچنے گانے والے ہوتے ہیں, جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں, جو ماڈلنگ ایکٹنگ کی فیلڈ سے ہوتے ہیں, جو زناکار ہوتے ہیں, جو اوپنلی زنا کرتے ہیں, اوپنلی ڈیٹس مارتے ہیں. ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ملین ٹریلین کراس کر چکی ہوتی ہے, لیکن کیا کرتے ہیں, سب ختم کر دیتے ہیں اور کدھر آ جاتے ہیں, اللہ کی طرف. اور یہ فیصلہ کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے, 2 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, بس دیٹس اٹ, زندگی بدل گئی. اب یہی انسان جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, اب اتنے ہی شوق سے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے. تو آپ بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں, آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ہدایت اتنی مشکل نہیں ہے, آپ کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے, بس تھوڑی سی باتیں ہیں جو جاننی ہے, اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. دیٹس اٹ, ایزی. کچھ عبادتیں ہیں, ان کی ویلیوز کو دل میں بٹھانا ہے. جس طرح ہم گناہ کر رہے ہیں نا, گناہ کی ویلیوز ہم نے دل میں بٹھائی ہے. ایک شرابی کیوں شراب پیتا ہے؟ کیونکہ وہ شراب کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, ویلیو دیتا ہے اسے. ایک شیشہ کیفے میں جانے والا لڑکی یا لڑکا کیوں جاتے ہیں؟ ایک دھواں بس اندر کھینچتے ہیں, پھر اسے باہر نکالتے ہیں اور وہ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دھواں ہی تو ہوتا ہے جو ان کے پھیپڑوں تک جاتا ہے اور پھیپڑوں سے وہ باہر نکالتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا.
لیکن ان کو چونکہ یہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب اللہ کی عبادتیں ہیں, اس سے ہماری زندگیاں بنتی ہیں, اس سے ہمارے مائنڈ ریفریش ہوتے ہیں, اس سے ہمیں ہماری زندگیوں میں سکون ملتا ہے. اگر ہم ان کی ویلیوز کو دل میں بٹھا لیں, اگر ہم ان کو یقین کی نگاہ سے دیکھیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. ایک بے نمازی کے لیے نماز پڑھنا آسان, حرام کمانے والے کے لیے حلال کمانا آسان, زناکار کے لیے نکاح کرنا آسان, سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, چلو اللہ کی بات سے شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, ہائے 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 ہائے, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو کتنی آسان بات ہے, کتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. اے ایمان والو, کس ایمان والے کون ہے؟ میں اور آپ. کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے, علی سے, آپ کا جو نام ہے آپ سے. اے ایمان والو, تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے. اب مجھے بتائیں یہ دولت دی کس نے؟ اللہ نے. آپ کے پاس جتنی بھی پیسے ہیں کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت نے دیے. آپ کے پاس جتنی بھی دھن دولت ہے کس نے دیے آپ کو؟ اللہ نے دیے. اور دوسری طرف جو اولاد ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے. جو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, کس نے دی؟ اللہ نے نا. تو اللہ دینے کے بعد ہمیں کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والو, تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے. میں نے دی ہے, میں اس کا مالک ہوں. تمہاری حکومت میں دے دی, تمہارے اقتدار میں دے دی. تمہیں مال کی ضرورت تھی, مال دے دیا. تمہیں اولاد کی ضرورت تھی, اولاد دے دیا. لیکن چونکہ تم نے مال بھی مجھ سے مانگا, اولاد بھی مجھ سے مانگی, اور مانگنے کے بعد میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا, میں نے تمہیں دیا. تھوڑا دیا, زیادہ دیا, جتنا تمہارے لیے بہتر تھا میں نے تمہیں دیا, لیکن دیا. ٹھیک ہے. اب میرا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں. اگر آپ سوچیں تو اکثر یوتھ, اکثر جنریشن مال کی وجہ سے ہی اللہ سے غافل ہے. اللہ ایک چیز کہہ رہے ہیں, ہمارا نوجوان دوسری طرف جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا, یعنی اللہ کو نہ بھول جانا جاب کرتے کرتے, اللہ کو نہ بھول جانا بزنس کرتے کرتے, اللہ کو نہ بھول جانا کماتے کماتے, اللہ کو نہ بھول جانا بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز بنتے بنتے. یاد رکھنا اللہ کو, یاد کرتے رہنا اس کو. اور اولاد, اللہ سے دعائیں کرتی ہے نا ماں, اے اللہ اولاد دے دے, نرینہ اولاد دے دے, خوبصورت اولاد دے دے, فرما بردار اولاد دے دے. تو اللہ ہی دیتے ہیں ان کو. پھر اکثر اولاد کی وجہ سے ماں باپ غافل ہوتے ہیں اللہ سے. جیسے کہ اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں. پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو تیار کرنے میں, ان کو اسکول بھیجنے میں, ان کی دیکھ بھال کرنے میں لائق اللہ کے حکموں سے بالکل غافل ہوتے ہیں. پھر جب جوان ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کے حکموں سے غافل ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے مجھ سے غافل مت ہو جانا, مجھے یاد کرنا نہ بھول جانا. تو مجھے بتائیں کیا ان دونوں کی وجہ سے آج ہماری امت اللہ سے غافل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی آیت اتار دی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا انسان کی نیچر کو کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے یہ مجھے بھول جائے گا, اور جب اسے اولاد ملے گی یہ اولاد کی محبت میں مجھے بھول جائے گا, اولاد کی دیکھ بھال میں مجھے بھول جائے گا. اللہ جانتے تھے نا, فاتر ہے. تو آج کیا یہ آیت سچی نہیں ہو گئی؟ دولت شہرت کے چکروں میں کیا اللہ ہم سے بھول نہیں گیا؟ ایک ٹک ٹاکر اپنے فالوورز کو دولت سمجھتا ہے. اب یہی فالوورز بناتے بناتے وہ ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, فلرٹ کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا سے کیا گن پھیلا رہا ہے. مجھے بتاؤ اسے اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ یاد آ جائے تو ٹک ٹاک پر بے حیائی کرنا تو بند ہو جائے گی اس کی. یہ ہوتی ہے اللہ کی یاد میں پاور. انسان کو گناہوں سے روکتی ہے, انسان کو زندگی کے اصل مقصد پر کھڑا رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ سے غافل ہوا ٹک ٹاکر ناچنے لگ گیا, یوٹیوبر بے حیائیوں سے کمانے لگ گیا, اور
وہ لڑکیاں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، وہ اپنے جسموں کے سودے کرنے لگ گئیں، اور وہ لڑکے جو اللہ رب العزت سے حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، لڑکیوں کی عزتوں کو اچھالنے لگ گئے پیسہ لگا کر۔ پہلے کماتے ہیں اللہ سے مانگ مانگ کر، پھر جب اللہ ان کو دیتے ہیں پیسہ، پھر انہی پیسوں سے یہ لوگ زنا کرتے ہیں۔ پہلے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پیسے دے، یہ دے، وہ دے، جب اللہ دولت دیتے ہیں تو پھر انہی دولتوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں، انہی دولتوں سے ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو اللہ نے سخت منع کی ہے۔ شراب خریدتے ہیں، شیشہ کیفیز میں جاتے ہیں، پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کلبز میں لڑکا لڑکی ہاتھ پکڑ کر، گود میں اٹھا کر، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ سپیکرز خریدتے ہیں جس سے اسٹوڈیو کی لائٹنگ، اس کے علاوہ اسٹوڈیو کو سجایا جاتا ہے، میوزک، یہ ساری چیزیں پیسوں کے بغیر آنا ممکن نہیں ہے۔ تو دولت انسان مانگتا کس سے؟ اللہ سے۔ اے اللہ مجھے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے اچھی جاب دے دے، اے اللہ میرے بزنس میں مجھے ترقیاں دے دے، اے اللہ مجھے امیر انسان بنا۔ اور جب اللہ بناتا ہے، جب اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی عام مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، دیکھ لو، یہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا۔ ہاتھوں میں چابیاں گھما گھما کے اپنی گاڑیوں کی شومنٹ کی جا رہی ہیں، اور ان گاڑیوں سے لڑکیوں کو امپریس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرفٹنگ کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار، یہ پاگل ہیں سارے، ان کو عقل نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ، ہم سب ہی اللہ سے غافل ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ ان کو اتنی ویلیو مت دے دینا کہ تم مجھے بھول جاؤ، تمہارے لیے یہ چیزیں ضروری ہو جائے اور میں بالکل ایک کامن سی چیز بن جاؤں آپ کے لیے، جس کی طرف دھیان ہی نہ جائے، سال میں ایک دفعہ جائے، یا رمضان میں جائے، یا جمعے کے دن جائے۔ ایسا معاملہ میرے ساتھ مت کرنا۔ سوچو یار، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کون؟ جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے۔ اگر یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو کر اللہ کی عبادتیں کرنے لگ جائے تو اللہ کی ذات میں ایک انچ بھی، تھوڑی سی بھی بڑھوتری نہیں آئے گی، فائدہ نہیں ہوگا اللہ کو کوئی بھی۔ یہ سارے لوگ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ سارے کے ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا رب حکم دے رہا ہے تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور ہم ایسے رب کے حکم کو اگنور کر کے دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا کے نقشوں میں گم ہو کر، دنیا کے نقشوں کو سمیٹتے سمیٹتے اللہ کو ایک عام سی چیز، ایک عام سا ذات سمجھا ہوا ہے۔ یقین کریں ہمارا اللہ کے ساتھ بیہیویئر بہت زیادہ گندا ہے، ہم اللہ کو ویلیو نہیں دے رہے، ہم اللہ کو معاذ اللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہی معاملہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ۔ ویلیو ہوتی تو یقین کریں ہماری جوانیاں مسلوں پر گزرتی، ویلیو ہوتی تو ہم کسی کا برا نہ کرتے بلکہ سب کا بھلا کرتے، ہمارے دل غیبتوں سے پاک ہوتے، ہمارے دل گناہوں کی لذتوں سے پاک ہوتے، ہمارا دل دھوکوں، جھوٹ سے، فریب سے، ان چیزوں سے پاک ہوتے اگر ہم اللہ کو ویلیو دیتے۔ لیکن اللہ سے غافل ہیں ہم، جس کی وجہ سے غفلت والے کام کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ناچنا اللہ کی غفلت میں اضافہ کرتا ہے، انسان کو مزید دور لے جاتا ہے۔ میوزک انسٹرومنٹس، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، اس کو بجا بجا کر اللہ سے غافل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جو قرآن ہے نا، جس کی آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ جو سانگز ہیں، یہ جو گانوں کی آواز ہے، یہ شیطان کا کلام ہے اور یہ انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے۔ سوچے کتنی سخت بات ہے، اور ہم بلا جھجک سن رہے ہوتے ہیں، اپنی پکچرز پر سانگز لگا لگا کے اسے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہزاروں سالوں کی زندگی ہے۔ ہاں، 900 سال گانوں میں گزار لیں گے، شراب میں گزار لیں گے، زنا میں گزار لیں گے، ٹک ٹاک پہ گزار لیں گے۔ ہاں، جو 100 سال میں سے 1 سال بچے گا نا، اس وقت ہم عبادت کر لیں گے، اس وقت ہم ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں گے۔ کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ اور یا پھر اللہ کی ذات اتنی اوجھل ہو گئی ہے ہماری نظروں سے، اتنی اوجھل ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہی،
ہماری ذہنوں پر دنیا کا فطور اس قدر چھا چکا ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر پا رہے. اللہ باوجود اس کے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ باوجود اس کے کہ میں خطا کار ہوں، اللہ باوجود اس کے کہ میں توبہ کی نیت کرتا ہوں پھر توبہ توڑتا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود میری توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی رحمت مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، اس کی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے بند نہیں ہوتے، اور ہم ان ساری ڈھیلوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی معرفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی کریمی والی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے اور دیکھنے کے بعد اگنور کر دینے یعنی کچھ نہ کہنے کی صفت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کب تک چلے گا؟ کتنا کر لیں گے؟ اگر میں کمانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوں تو میں کتنا کما لوں گا پوری زندگی میں؟ بلینز آف بلینز. کیا ہوگا اگر میں ایک گھر کو بنانے میں مصروف ہوں اور اللہ سے غافل ہوں؟ تم یہ گھر مجھے کتنا فائدہ دے دے گا؟ میں اس گھر میں کتنا رہ لوں گا؟ اگر میرا ناچنا گانا مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے تو میری جوانی ہے کتنی؟ 20-30 سال کی جوانی ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی. جب بوڑھے ہوں گے پھر تو ہمیں ننگا ہونے سے خود بھی شرم آئے گی، پھر تو ہمیں اپنے لڑکیوں کو سروں سے چادر اتارتے ہوئے شرم آئے گی اور لڑکوں کو سروں سے ٹوپیاں اتارتے ہوئے شرم آئے گی. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. تو ان جوانیوں کو اتنا بھیانک کیوں گزار رہے ہیں ہم؟ یہ جوانیاں ہم قیمتی نہیں بنا سکتے؟ کیا اس جوانی کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت کے رستوں پر چلنے لگ جاتا ہے، تو یہ جوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور وہ ایک ہی سایہ ہوگا پورے قیامت کے دن. صرف جوانی 60-70 سال کی بات نہیں ہو رہی، بس 20-25 سالوں کی سٹرگل کی بات ہو رہی ہے. 20-25 سالوں میں آپ لوگ 10 سال سو گے، 15 سال کی سٹرگل ہے. جاگتی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا کرنا ہے اور اپنے جسموں سے اللہ کی عبادتیں کرنی ہے. دیٹس اٹ. جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، محبت آ جائے گی اللہ کی آٹومیٹکلی. بڑھاپے میں تو ہم گناہ کرتے ہوئے بھی عجیب لگیں گے نا. یہ تو جوانی ہوتی ہے جو تھوڑا سا مستانی ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو ہم بالکل انسان کے بچے بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں نا، ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کسی اور پر، اپنے بچوں پر. پھر کہاں ہماری اکڑ رہتی ہے؟ پھر ہم کہاں ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں؟ ناچیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی. سیلفی کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھا پاتے. پھر یہ تو بس جوانی کے شوق ہوتے ہیں جو کہ 5-10 سال بعد سب ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا ان جوانیوں کو سیکیور نہیں کر سکتے ہم؟ کیا جنت کے لیے اپنی جوانیوں کو ویسٹ نہیں، قیمتی نہیں بنا سکتے ہم؟ دے نہیں سکتے جوانیوں کا ٹائم جنت کو، کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، کھیلنا ہے کھیلو، وقت برباد کرنا ہے کرو برباد. کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں پر، مزے کرو گے صرف، بس تھوڑی سی سٹرگل. دیکھو میری بات سنو، اب میں مال کے بارے میں نا ایک بڑی عجب بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے پہلے جو انسان آتے رہے اس دنیا میں، جو قومیں آتے رہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی قوم، پھر نوح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور زکریا علیہ السلام کی قوم. مطلب کہ جو بھی ہم سے پہلے کے لوگ تھے، جو سٹیپ بائی سٹیپ آتے رہے اس دنیا میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، ان لوگوں میں جب بھی جس امت کا دور ہوتا تو اس دور میں اس امت کا ایک ایسا فتنہ ہوتا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں برباد کر دیتے. کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا فتنہ یہ تھا کہ وہ گے تھے، سارے لڑکے آپس میں بدکاریاں کرتے تھے. اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا فتنہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے.
پیسے زیادہ لیتے تھے اور چیزیں کم دیتے تھے، ویٹ میں کمی کرتے تھے وہ. اگر کسی کو چاہیے 1 کلو کا سامان تو وہ 1 کلو سے آدھا پاؤ کم دیتے تھے اور شو یہ کرتے تھے کہ 1 کلو پورا ہے. لائک اس طرح کا دھوکہ ان میں پایا جاتا تھا. تو جیسے لوط علیہ السلام کی قوم اس ایک فتنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ جو فتنہ آیا تھا ناپ تول کی کمی کا، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے بھی تباہ کر دیا، عذاب دے دیا. اور اس طرح نبی آتے رہے، ان کی قوموں میں کوئی نہ کوئی فتنہ آتا رہا، اور اسی فتنے کی وجہ سے، کیونکہ اس فتنے سے بہت منع کیا جاتا تھا لوگوں کو کہ یار یہ مت کرو. اللہ آیتیں اتارتا تھا، اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی اس گناہ کے قریب مت جاؤ. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے تھے یار رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مت کرو، تمہارے لیے بیویاں ہیں، تمہارے لیے عورتیں ہیں، تم کیوں لڑکوں کے پیچھے جا رہے ہو. معاذ اللہ، بے وقوف تھے نا. عقلوں پر پردہ ہوتا ہے، جب انسان کی عقلوں پر پردہ آ جاتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر شیطان اس سے اتنا بھیانک جانور بناتا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے. تو اسے سمجھایا جاتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، تو وہ اسی فتنے کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب لاتا تھا اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس امت کا فتنہ بھی ایک ہے. ڈو یو نو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے. اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، پیسہ. پیسہ، میری امت کا فتنہ پیسہ ہے. پیسے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. پیسے کے شوق میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. مال اور دولت کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنی ضروریات سے بھی زیادہ چیزوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں گے. اور اس کی یہ طلب، یہ پیسے کی طلب کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگے گا. اس کو بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. ایک انسان 1000 کما رہا ہے تو وہ اس شوق میں ہوگا کہ میں 1,00,000 کیسے کماؤں. پھر جب وہ 1,00,000 تک پہنچے گا تو پھر وہ اس شوق میں ہوتا ہے کہ میں 5,00,000 کیسے کماؤں. جب وہ 5,00,000 تک پہنچتا ہے، محنت کر کے، مصروف رہ کر، سٹرگل کر کے، جھوٹ سچ بول کے، پھر اس کی جو ہرس ہے وہ 10,00,000 پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جب وہ 10,00,000 کمانے لگ جاتا ہے، پھر وہ کروڑوں کے پلان سوچنے لگ جاتا ہے. کروڑوں کے بعد 10 کروڑ پہ جاتا ہے، پھر اربوں پہ جاتا ہے، پھر کھربوں پہ جاتا ہے. کرتے 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 ایلون مسک جیسے انسان بن جاتے ہیں اور یہ بل گیٹس جیسے انسان سامنے بن جاتے ہیں. لیکن ان کی دولت اور ان کی ہرس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ مزید کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو انہی چیزوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے. مال کی وجہ سے دیکھو لڑائیاں ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے دیکھو کتنا بڑا فتنہ قتل و غارت ہوتے ہیں. مال اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی وجہ سے عزت نیلام کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے عجیب عجیب ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی. مجبور انسان بھی سم ٹائمز گناہ کر کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. بس مال ہی یہ فتنہ ہے. اور اگر آج دیکھا جائے تو ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے. ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. حالانکہ یہ باطل کا یقین ہے، یہ مومن کا یقین نہیں ہو سکتا. مومن یہ کہے گا کہ پیسہ میری ضرورت ہے اور میری ہر ضرورت اللہ سے پوری ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سے ہو رہا ہے. جو کچھ کریں گے وہ اللہ کریں گے. چند کاغذ کے نوٹ کیا میری زندگی کو بنائیں گے. اور ہاں، مجھے تو یاد آ گیا قیامت کے دن جو تیسرا سوال ہم سے ہونا ہے وہ یہی تو ہونا ہے. ہم سے یہی تو ہونا ہے کہ بھائی پیسہ کہاں سے کمایا تھا. اللہ پوچھیں گے نا مال کے بارے میں کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیا کرتے رہے ہو. کیا جواب دیں گے ہم؟ دیکھ لو آج جن ذریعوں سے آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یہی آپ کا اس کویسچن کا آنسر ہوگا جو آپ اللہ کے سامنے کریں گے. اگر کوئی انسان زنا کا اڈا کھول کر، لڑکیوں کی سپلائی کر کے، نوجوان لڑکوں کی آخرت اور دنیا برباد کر کے ان سے پیسے کما رہا ہے، یقین کریں ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ کے سامنے یہی بولیں گے کہ ہمارا زنا کا اڈا تھا، ہم نے وہاں سے پیسہ کمایا تھا. تو مجھے بتاؤ کیا یہ اس سوال کے جواب میں پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا؟
یقیناً فیل ہو جائے گا. اور فیل شدہ انسان کہاں جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سب کو بچائے وہاں جانے سے. اسی طرح اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے, شراب کے بزنس کر رہا ہے اور وہ وہاں سے ارننگ کر رہا ہے, اسی طرح اگر کوئی ٹک ٹاکر ہے, وہ بہت فیمس ہو گیا اپنی شرٹس اتار کر, اپنی 6 ایبس دکھا کر, جہاں تک اللہ نے کہا اپنے جسم کو ڈھانپو وہ وہی دکھا رہا ہے سب کچھ. یہ جو پورن فلموں کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں, یہ ان کے ذرائع ہیں. اور اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم پورن فلمیں بناتے تھے, اللہ ہم شیئرنگ کرتے تھے, اللہ ہم ٹک ٹاک پر ناچتے تھے جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں ہمیں ایڈز کے پیسے دیتے تھے. یہ سیلیبریٹی سارے اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ایک ایک سیلیبریٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری انکم کہاں سے آئی تھی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ سانگز گا رہے ہیں اور ان کو لاکھوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ ایک ایکٹ کرتے ہیں اور ان کو کروڑوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ موویاں بناتے ہیں جس میں ہمارے یہ جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم نے اپنی پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے اور اپنی زندگی ان کے حوالے کی ہوئی ہے, اپنا لائف سٹائل ان کے جیسا بنایا ہوا ہے, وہ بے حیائی کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی بے حیائی کی شوق پیدا ہوگا. وہ اگر کچھ سکھائیں گے ڈراموں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ایکٹ کے ذریعے سے, یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے, تو ہم ویسے ہی کریں گے, ہمارا مزاج بھی ویسے ہی بنے گا. ہم اس قدر ان کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ ہیں کتنے, 10-20 لوگ ہیں یار جنہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. انڈیا میں یہی کوئی 40 سے 50 ماڈلز اینڈ ایکٹرز ہیں, اور پاکستان میں بھی یہی کوئی 40 سے 50 ایکٹرز اور ماڈلز ہیں. اب ان لوگوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ذہن کو خراب کیا ہوا ہے. انڈیا میں جتنی ان کی 1 ارب پلس آبادی ہے ان کو بگاڑا ہوا ہے. فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو پہلے دن ہی کروڑوں کا بزنس کر لیتی ہیں. کیوں کرتی ہے, کس وجہ سے کرتی ہیں؟ یہ جو پاگل بھولے انسان ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں, یہی تو وجہ ہے ان کو گمراہی کی فیلڈ میں آگے لے جانے کی. یہ لوگ لفٹ دینا چھوڑ دے, یہ لوگ دیکھنا چھوڑ دے, ان کے پرانے پھٹے پرانے جسموں کو دیکھنا چھوڑ دے, ان کے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا پروڈکٹس یوز کر کے, اور 40-40 50-50 سال کی لڑکیاں 24-24 سال کی طرح لگتی ہیں 1000 فلٹرز لگا کے, اور نوجوانوں کے سامنے آتی ہے, نوجوانوں کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتی ہیں. یہ دیکھنا چھوڑ دینا, نہیں چھوڑتے. تو خیر اینی ہاؤ یہ ٹاپک نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. جب تک ان کو ہدایت نہیں ملتی تب تک تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے, کیونکہ یہ لوگ ہماری یوتھ کو برباد کر رہے ہیں. یقین کریں ان کی وجہ سے ہم لبرل ہوئے ہیں. یہ لوگ ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آئے اور ہمارے گھروں کی زندگیاں انہوں نے برباد کی ہیں صرف اپنے گھر بنانے کے لیے. یقین کریں یہ لوگ ٹی وی ڈراموں پر آ کر کبھی پیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کمر دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی سینے دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا سے کیا گن دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو پیسہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے دیکھتے ہوئے؟ ہماری تو اندر کی ڈیزائر سیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہم تو شیطان بن جاتے ہیں ان کو دیکھ کر, ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے. ہمارے جیب میں تو 1 روپیہ نہیں آتا ان کو دیکھتے ہوئے, اور ہمارے دیکھنے سے ان کی زندگیاں سیٹلڈ ہو رہی ہیں, ہمارے دیکھنے سے ان کی عزتوں میں اتنے اضافے ہو رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ 10-20 لوگوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تم دیکھنا ان کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے. کتنے لوگ ایسے مر گئے جو ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, دھڑم سے موت کا فرشتہ آیا, اکاؤنٹ کھلے کے کھلے رہ گئے, بینک بیلنس بینک میں ہی رہ گیا, جمع پونجی گھروں میں رہ گئی, فالوورز ہی رہ گئے, کسی کو پاسورڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, سب ضائع. آپ دیکھ لیں دھوکہ, جب شیطان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ایسے دیتا ہے. ہم بہت زیادہ نکمے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا کرتے رہو, تو پھر یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ میں کترینہ کیف تھی, پوری دنیا میں بڑی مشہور تھی. کس وجہ سے مشہور تھی؟ جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی. اسی طرح یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں, نام نہیں لوں گا سب کے, یہ بولیں گے اللہ سے. اور اگر آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور اس جیسا بن رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا بھی یہی جواب ہونے والا ہے پھر. اور یہ جواب آپ کو کبھی بھی سکسیس نہیں دے سکتا. ہاں دنیا میں دے گا آپ کو سکسیس, دنیا میں آ جائے گی آپ کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے گی, اربوں خربوں کی گاڑیاں آ جائیں گی, برج خلیفہ میں فلیٹ بھی لے لو گے,
ایک جزیرہ بھی لے لو گے، لیکن آخرت میں کوئی سکسیس نہیں ہے اس سٹیٹس کو لے کر. آخرت میں اس دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، الٹا وبال ہے. الٹا یہی دولت جہنم لے جانے کا ایک ذریعہ ہے جو حرام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا عجب بات یاد آ گئی، کیا عجب بات یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہر معاملے میں دیکھ لو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص ناچ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کر رہا کہ ناچنا حلال ہے یا حرام ہے. اگر کوئی کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھائی تھوڑا سا پرواہ کر لو. اگر کوئی گا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس عزت ملنی چاہیے، بس لوگوں کی تالیاں بجنی چاہیے. بس میرا کنسرٹ جب ہونا تو لوگوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ میرے سامنے ہونا چاہیے جو میرے پیچھے دیوانے ہونے چاہیے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو یار. پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیسے ہاتھ اٹھا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں دکھتا مجھے ان میں، مجھے ان کی اصلیت دکھتی ہے صرف. میں جب بھی ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں تو ان چہروں کے پیچھے چھپا ہوا انسان مجھے نظر آتا ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی نادانی مجھے نظر آتی ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی شیطان کی وہ فورس جو اس پر فل قوتوں کے ساتھ اپلائی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، مجھے وہ چیز نظر آتی ہے. اور میرا تو مشن ہے بھائی، میری آواز میں نہیں چاہتا کہ لاکھوں تک جائے، کروڑوں تک جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیوز پر ملین ویوز آئے. میں تو ایک انسان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں گا. ایک انسان. مرنے سے پہلے میں یہ ایک کام کروں گا کہ میں ان سیلیبریٹیز کے جال سے ایک انسان کو نکالوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی سٹرگل جاری رکھوں گا. میں نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے. اللہ مجھے توفیق دے. اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ میری مدد کرے. دیٹس اٹ. تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. بس کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا. آخرت کے کانسیپٹ سے بالکل خالی ہوگا. اللہ کو جواب دینا ہے اس سے بالکل خالی ہوگا. لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب وہ لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. اگلے ہی لمحے جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ اس سے وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے، کہاں سے کمایا تھا پیسہ؟ تو پھر وہ جواب دے گا. جو اس کا پروفیشن ہوگا، جو اس کی ایکٹیویٹی ہوگی، وہی لا کر اللہ کے سامنے رکھ دے گا کہ اللہ میں ان ذرائع سے کماتا تھا. اور پھر یہ جو حرام مال ہوتا ہے نا، اور حرام کام جو ہوتے ہیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری امت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اور ان کی مہربانیوں کی بدولت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں بگاڑ رہے. پچھلی امتوں کی جب بھی گناہ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھی، شکلوں سے نور اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن ہم اگر کوئی حرام کمائی کریں، یا اگر ہم کوئی حرام مال کھائیں، یا اگر ہم کوئی زنا کریں، یا ہم کوئی بے حیائی کا کام کریں، یا اللہ کی نافرمانی کریں، یا بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لینا، تو ہماری شکلوں میں 1 انچ بھی فرق نہیں آتا. ویسے ہی پہچان، ویسی ہی عزت، ویسی ہی شہرت، ویسے ہی بناؤ سنگھار ہمارے چہروں پر رہتا ہے، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی. مگر یاد رکھنا کہ جو شخص حرام کاموں میں انوالو ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے، حرام کمائی میں انوالو ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بغیر اللہ کے ڈر کے کر رہا ہوتا ہے، ایسے انسان کی شکلیں تو نہیں بگڑتی، لیکن ایسے انسان کی نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں. اس کی زندگی ضرور بگڑ جاتی ہے، اس کے اعمال ضرور بگڑ جاتے ہیں. پھر شیطان اس کے اعمال کو اس کے سامنے، جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ بہت مشکل کر دیتے ہیں، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریلیکس، ریلائبل اور ایزی کر دیتے ہیں. اور انسان کی فطرت اللہ ہی نے بیان کی کہ یہ جلد ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. جب یہ دیکھے گا نا کہ یار نکاح تو ہو ہی نہیں رہا، 5 لاکھ لگیں گے، 10 لاکھ لگیں گے، میں کیا کروں، اور ہے بھی اللہ سے غافل. اوہو زنا تو 500 روپے میں ہو جاتا ہے. ارے یار یہ لڑکی ہے نا، یہ تو بہت زیادہ آوارہ ہے، یہ تو ہر کسی سے فرینک ہوتی ہے، چلو ٹائم پاس کے لیے 2-4 اچھی باتیں کرتے ہیں، لے آئیں گے فلیٹ میں سے.
اس طرح کی بھیانک سوچیں سوچ کر وہ اپنے ڈیزائرز کو پھر کمپلیٹ کرتا ہے جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. جس انسان کے زندگی میں، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جس کے مائنڈ میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، جس انسان کی زندگی میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا ایک اللہ ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ انسانوں کو پیدا کرے، انسانوں کو موت دے، موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے، جو اس دنیا کے بڑے بڑے نقشوں کو اکیلے ہینڈل کر رہا ہے، 4 موسموں کو تبدیل کر رہا ہے، سمندروں کو چلا رہا ہے، پہاڑوں کو گاڑ رہا ہے، رات کو لا رہا ہے، دن کو لا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، درختوں کو اگا رہا ہے، پھلوں کو بنا رہا ہے. اتنے زیادہ کام جو رب اکیلے ہینڈل کر رہا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں، اس سے محبت نہیں کرنی ہمیں، اس کی پہچان نہیں کرنی ہم نے، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہونا ہم نے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو یہ ساری چیزیں، یہ زمین آسمان، یہ تمہاری زندگیاں، یہ زندگیاں گزارنے کے کنسیپٹس ایویں ہی ہے، فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، مرو گے نہیں، جواب نہیں دو گے مجھے، میں پوچھ نہیں سکتا سوال تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں. جب ایک باپ بیٹے کی غلطی پر اسے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ غلطی کیوں کی، تو میں رب ہو کر، میں تیرا مالک ہو کر، خالق ہو کر تجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کہاں سے مال کمایا، کیا کرتا رہا پوری زندگی، کیا کر کے آئے ہو، تمہیں جنت کا پتہ نہیں تھا، دوزخ کا پتہ نہیں تھا، کیا تیرے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تجھے مجھ سے ڈرائے، کیا تیرے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے، کیا تیرے پاس میری نشانیاں نہیں پہنچی تھی، کیا تمہارا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ اس دنیا کا ایک رب ہے اور اس رب کی بندگی کرنی ہوتی ہے، تو پھر تو کیوں منمانی کرتا رہا اپنی، پھر وہ تو رب کے فیصلے ہیں کہ انسان کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے. ہم تو ایفرٹس کر سکتے ہیں جسٹ، لیکن ہم محنت بھی نہیں کر رہے نا یار، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوتی ہے. یار اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنایا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، اور ایک دن ہم چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے. آئے چھوٹے سے تھے، جائیں گے بہت بڑے، بس فرق صرف اتنا ہے، جب آئے تھے تو اپنی پرواہ نہیں تھی، اپنی فکر نہیں تھی، لیکن جب جائیں گے تو اپنی پرواہ لے کر جائیں گے ساتھ. بس یہی کانسیپٹس ہے یار. سمجھو اس زندگی کی حقیقت کو، زندگی کو دھوکے کے حوالے مت کرو، اپنی زندگیوں کو بالکل سیکیور کرنا سیکھو، اپنے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو، یہ اللہ کی محبت تمہیں پاک صاف کر دے گی. اپنے اللہ رب العزت کی ویلیو کو اپنے دل میں جگہ دو، یہ اللہ کی ویلیو تمہیں بہت بڑی بڑی گمراہیوں سے بچا لے گی. اللہ کو لائٹ مت لو، دنیا کو لائٹ لے لو، کوئی تمہیں پاگل نہیں کہے گا، لیکن اگر اللہ کو لائٹ لوگے تو تمہارا ضمیر ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو تمہیں کہے گا کہ تم پاگل ہو، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. تمہارا ضمیر تمہیں اندر سے چیخ کے بول رہا ہوگا، اے ظالم مجھے جہنم کے حوالے مت کر دینا، تجھ پر تیرے رب کی نگاہ ہے، تو کیسے مجھے زنا کے اڈوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو کیسے ناچ لیتا ہے لوگوں کے سامنے، تو کیسے بے حیا ہو کے پوری مارکیٹس میں گھوم پھر رہا ہے. اندر سے ضمیر آواز دیتا تو ضرور ہے. وہ ہم ظالم ہوتے ہیں جو اس کی چیخوں پکار کو اگنور کرتے ہیں، اس کو نہیں سنتے، اس کے گلے کو دبا کے رکھتے ہیں کہ چپ، بولنا نہیں، میری مرضی چلے گی یہاں پر، جو میں کہوں گا وہ کرنا. ٹھیک ہے، اپنی منچاہیاں انسان کو اللہ کا رستہ نہیں دکھاتی، اپنی منچاہیاں انسان کو کامیاب نہیں کرتی. اپنی مرضیوں پر چلنے والا شخص بہت ٹھوکریں کھاتا ہے زندگی میں. جب تک کسی کا سہارا نہ ہو، جب تک کوئی مخلص دوست ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، ہماری زندگیاں کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں آ سکتی. اور اللہ سے بہترین دوست کون ہے ہمارا، اللہ سے بہترین ہم سفر کون ہے ہمارا، اللہ سے بہترین گائیڈ کون کر سکتا ہے ہمیں، اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے ہمیں. ہم ان باتوں کا یقین کیوں نہیں کر پا رہے، جھوٹے رشتوں کا یقین کر کے دنیا گزار رہے، جھوٹی چیزوں پر یقین کر کے ان چیزوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. یار اللہ رب العزت کی ذات میں کیا کمی ہے، یار اللہ رب العزت کی عطا میں کیا کمی ہے، کیا ہے.
کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ ڈے بائی ڈے نہ چاہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. غافل ہے صرف. اس غفلت کے پردے کو ہٹانا بہت آسان ہے، لیکن ایک ارادہ چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک سٹرگل چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں کھپے گا، مشکل فیصلے کرے گا، ہمت نہیں ہارے گا، بھروسہ کرے گا، محنت کرے گا، میرے عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کمپلیٹ کرے گا، نفس کے خلاف چلے گا، محنت کرے گا مجھے حاصل کرنے کے لیے، میری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کرنے کے لیے، میرے راستے میں فل طاقت کے ساتھ کھڑا رہے گا، مجھ پر بھروسہ کرے گا، محنت کرے گا. لنہدینہم سبلنا. میں اس کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا. ہدایت کے راستوں کی رہنمائی. پریشان ہوگا، میں ایک راستہ اس کے لیے کھول دوں گا کہ میرے بندے اس راستے پہ چل، اس پہ آسانیاں ہیں. دولت کی ضرورت ہوگی، دولت کے رستوں کو کھول دوں گا. ہدایت کی ضرورت ہوگی، ہدایت کے دروازوں کو کھول دوں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اللہ سے اللہ کو مانگ لے تو اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو میں اپنی طرف لے آؤں گا. ہدایت کے رستے، کامیابیوں کے رستے، اعمال کے رستے، جنت کے رستے، اللہ کی رضا والے رستے، خوشیوں کے رستے، یہ ساری چیزیں انسان پر کھل جاتی ہیں جب کیا کرتا ہے انسان؟ سچے دل سے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، سچے دل سے اپنے رب کو اپنا مان لیتا ہے، اپنا رکھوالا سمجھ لیتا ہے اپنے رب کو. یقین کریں، یقین کریں، یقین کریں، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی نہیں ہے. اللہ کے بغیر تم سے کوئی محبت نہیں کرتا. سب جھوٹے دعوے. یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو. بس دیٹس اٹ. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مطلب کیسا؟ بغیر مطلب کے انسان سے محبت کرتا ہے. شہنشاہ، بادشاہ، دنیا کا خالق، محبتوں اور عبادتوں کا لائق، جو مومنوں کا دوست ہے، گناہگار کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار پر 70 مرتبہ آنسر کرتا ہے. ہے کوئی ایسا دوست تمہارا جسے تم کہو اے فلانے، وہ تمہیں 70 دفعہ آنسر کر سکے؟ تھک جائے گا، دل نہیں کرے گا. 2 دفعہ کہے گا جی جی، ارے بول رہا ہوں نا جی، بیزار ہو جائے گا تم سے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ رہے ہو، ایسی انسانیت کے پیچھے، ان کو متاثر کرنے کے پیچھے اپنے رب سے دور جا رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ چند کاغذوں کے نوٹ کماتے کماتے اتنی قیمتی ذات کو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے بلا رہے ہو. نہیں کرو، تھک جاؤ گے، اکیلے پڑ جاؤ گے، بے سہارا ہو جاؤ گے، کوئی سہارا نہیں ملے گا. اور اینڈ پر آ کر تو تم نے آنا ہی اللہ کے پاس ہے. تو کیوں نہ ابھی سے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئے. اللہ خود فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ. ہے ایمان والے ہیں پھر بھی ایمان لائے. ہاں، اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ویسے بنے جیسے میری چاہت ہے. یہ اپنی چاہتوں کی عبادت نہ کرے، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلے، بلکہ مجھ پہ بھروسہ کرے. یہ اپنی بنائی ہوئی کامیابیوں کو کامیابیاں نہ سمجھے، اپنی محنتوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو کامیابی نہ کہے، بلکہ اللہ جو انسان کے لیے ڈیسائیڈ کر دے وہی انسان کی کامیابی ہے. اللہ نے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازوں کو ڈیسائیڈ کیا. اس میں لاتعداد بے شمار فوائد ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم اگنور کرتے ہیں نمازوں کو. اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے میں ہماری ہی پرسنالٹی کو 4 چاند لگایا ہے. کوئی انسان دیکھو معاشرے میں جو انسان بے حیا نہیں ہوتا، ڈیسنٹ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو دیکھو وہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور جو بے حیا ہوتے ہیں وہ تو بس ایک عجیب کشمکش میں ہوتے ہیں. ان کے پاس تو 5 منٹ نہیں ہوتے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹھیک سے. ان کے ذہنوں میں تو سارا دن ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے،
سارے دن لائکس کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے تو ایک ہوائی مخلوق بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو, وہ تو ہوائی مخلوق بنے ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مزاج میں کتنا تحمل ہوتا ہے, ان میں کتنا صبر ہوتا ہے, وہ لوگ کتنے دھیان سے آپ کی بات کو سنتے ہیں, وہ کتنے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, کتنا اچھی آپ کو ایڈوائزز دیتے ہیں. لیکن ہم ایسے لوگوں سے دور جاتے ہیں, اور یہ جو ناچ گا رہے ہیں جن کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, منہ دھونے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نہانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, انہیں ہمیں سر پہ بٹھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رخوں کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے سے بچائے کہ جس زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے. قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. آج بھی نفسا نفسی چل رہی ہے نا, تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. تو چلو اللہ سے وہ پکارتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں, اور آج کے بعد اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں, بے حیائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں. حرام کام, حرام کمائی اور اللہ کی ناراضگی کا ہر وہ کام جو میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں موجود ہے, آج ہی ہم اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. آج ہی. اور ہم کر سکتے ہیں, کل نہیں, آج, ابھی, اسی وقت. اللہ میں نے آج آنا ہے تیرے پاس, اللہ میں نے آج راضی کرنا ہے تجھے, اب بھی راضی کرنا ہے, 5 منٹ کے اندر بھی نہیں بلکہ 2 سیکنڈ کے اندر مجھے تو چاہیے. ضد لگاؤ اللہ سے, تمہاری یہ ضد بہت آگے لے جائے گی تمہیں. مجھے نہیں پتا, مچل جاؤ, کچھ بھی بولو اللہ کے سامنے, لیکن اللہ کو حاصل کر کے مرو. مجھے نہیں پتا, تم لوگ گڑ گڑاؤ, تم لوگ سجدے کرو لمبے, کچھ بھی کرو, لیکن بس یہ کرو کہ تمہارا دل اس بات کو لے کر پرسکون ہو جائے کہ میں نے زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس رجوع نے میری ساری زندگی بدل دی. یہ یقین لے کر مرنا اس دنیا سے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں کو 4 کندھوں پر اٹھایا جائے اور زمین کے 6 فٹ ہمیں نیچے دھنسا کر وہ لوگ سارے واپس آ جائے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر دیں. بہت آسان ہے یہ. عزت دار طریقے سے عزت والی زندگی, اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو اللہ کو پکارتے ہیں, چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں, چلو اللہ کو اس کی صفات سے پکارتے ہیں, اور وہ ہمیں 70 ٹائم کہے گا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ سے وہ سنے گا, اور اس میں جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہمیں دے گا. یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے اپنے اللہ کا, ہمارے اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ. بس محبت کرنی ہے, بس اپنا آپ اللہ کو سونپنا ہے. دیٹس اٹ. اللہ آج سے جو میں چاہوں گا وہ نہیں کروں گا, جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا. اللہ میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, تو سب کچھ, تجھ سے سب کچھ. دیٹس اٹ. بس یہ کانسیپٹ لے کر اپنی زندگی گزارو. فرشتے تمہاری موت پر جھوم رہے ہوں گے, لوگ تمہارے جنازے میں فخر سے شامل ہوں گے کہ کوئی بے حیا نہیں مرا, بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا مرا ہے, نمازی مرا ہے, تقوی والا مرا ہے. ایک ایسی لڑکی مری ہے جس کو پورے محلے نے آج تک دیکھا نہیں, جس کے پردے کے چرچے تھے, پورا محلہ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن اس نے اپنی زینت کو, اپنے حسن و جمال کو ہمیشہ چھپا کے رکھا. اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. ایسی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو, ایسا ٹائٹل دے کے خود کو مار دو. پھر خود کو نہ مارو اللہ کے بندو. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ نہ ہو چھرے چاقو لے لو ہاتھوں میں, مطلب پھر مر جاؤ. پھر مر جاؤ. جو ٹائم اللہ نے سیٹ کیا ہے اسی ٹائم پہ, لیکن کچھ دین کا ٹائٹل لے کے مرنا ہے. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار ملین فالوورز والا ٹک ٹاکر تھا جو گاتا تھا. یہ ٹائٹل نہیں لے کے مرنا کہ یار سنگر تھا.
یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار بلاگر تھا، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار ماڈل تھا، یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار ٹی وی پہ آتا تھا، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار پورن فلمیں دیکھتا تھا، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار اس نے ہر لڑکی کے ساتھ زنا کیا، یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار یہ بے پردہ عورت تھی، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار یہ تو ہر لڑکے سے فرینک ہوتی تھی، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یہ دھوکے باز تھا، یہ مکار تھا، یہ چور تھا، یہ فلرٹر تھا، اس کو عزت کا ہی نہیں پتا تھا۔ ایسے ٹائٹلز لے کر قبروں میں مت جانا، بلکہ یہ ٹائٹل اپنے ساتھ لے کے جانا کہ نمازی تھا، یہ ٹائٹل ساتھ لے کے جانا کہ یار اس میں تقویٰ تھا، یہ ٹائٹل ساتھ لے کر جانا کہ یار جب بھی اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی تھی نا تو یہ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا تھا، یہ ٹائٹل لے کر مرنا کہ یار یہ رات کو تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا گرم پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے روتا تھا، یہ ٹائٹل لے کے مرنا کہ یار یہ لڑکی جو تھی نا یہ بڑی باحیا تھی، باحیا تھی، اس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر گھوما کرتی تھی، میں نے آج تک اس سے نہیں دیکھا تھا، آج فوت ہو گئی، یار چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، چلو یار اللہ سے اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ ایسے ٹائٹلز اپنے اوپر، اپنی زندگیوں کے اوپر لگا کے مرنا، بے حیا مت مر جانا، گنہگار مت مر جانا، مشرک مت مر جانا، کفر میں اور کفر کے اندھیروں میں گم کہیں مر نہ جانا، گندگی، گناہوں کی گندگی میں لت پت، گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے کہیں اللہ کے پاس چلے نہ جانا۔ برو میں منت کرتا ہوں آپ سب کی، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی آج سے کوشش کرو، تم کر سکتے ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، تم اللہ کی ڈگری بھی لے سکتے ہو، تم نے 5 سال MBBS کا کورس کر لیا، تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تم نے روتے ہوئے لوگوں کو ہنسایا، تم نے ہرٹ شدہ لوگوں کی ہیلپ کی، تو تم اپنی آپ کی بھی ہیلپ کر سکتے ہو، تم نے لوگوں کو مسئلوں سے نکالا تو اپنے آپ کو بھی مسئلوں سے نکال سکتے ہو۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے غفلت ہے، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ پر یقین نہ کرنا۔ اس مسئلوں سے خود کو نکال کر ایک اچھی سی سچویشنز میں ڈالو، بہترین زندگی گزارو، تمہاری موت شاندار ہوگی، فرشتے صحرا لے کر آرام سے تمہاری روحوں کو احتیاط کے ساتھ اللہ کے پاس لے جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے آنے سے پہلے اپنے تمام آسمان کی مخلوق کو کہا ہوگا کہ آج خوشیاں مناؤ، آج جھومو، ایک ایسا نوجوان آ رہا ہے، ایک ایسی نوجوان لڑکی آ رہی ہے جس نے اپنی زندگی میرے حکموں کے مطابق گزاری تھی، جھومو، سیلیبریٹ کرو اس کے آنے کا، خوشیاں مناؤ، استقبال کرو میرے اس نوجوان کا جس نے بے حیائی سے منہ موڑا، حیا کو اپنا لباس بنایا، استقبال کرو اے فرشتوں اس لڑکی کا جس نے آج تک اپنے حسن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، استقبال کرو ایسی لڑکی کا۔ ہاں، یہ اللہ کا معاملہ ہوگا ہم سب نوجوانوں کے ساتھ اگر ہم سمجھ جائیں، اگر ہم غیب کی باتوں پر ایمان لے آئے، اگر ہم اپنے رب پہ بھروسہ کر لیں، ہماری قبر اتنی کھل جائے گی جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، اور اس قبر میں سے جنت کی کھڑکیوں کو اوپن کر دیا جائے گا کہ لو، راحت کے نقشے سٹارٹ ہو گئے، ابدی زندگی شروع ہو گئی، میری رضا تجھے حاصل ہو گئی، کوئی عبادت نہیں، کھاؤ پیو، ریلیکس ہو جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے تمہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے حکموں کو پورا کیا، تمہارے سامنے 10 گناہ آئے تھے، چلو 9 تو تم نے کر لیے تھے، لیکن ایک گناہ سے تو تم میرے لیے پیچھے ہو گئے تھے، یہ ایک گناہ کا ریوارڈ ہے کہ آج میں تجھ سے راضی ہوں، یہ ایک گناہ سے تو نے جو اپنے آپ کو بچایا تھا، میں آج تجھے اس کا بہت بڑا ریوارڈ دوں گا۔ ہاں، تیرے سامنے زنا آیا، تو نے کہا انی اخاف اللہ، ہاں تیرے سامنے ایک لڑکا آیا جس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تجھے متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن تو نے اسے کہا بھائی، عزت دار لوگ عزت دار طریقے سے آتے ہیں،
اس طرح منہ اٹھا کے کسی کے ڈی ایم میں نہیں آ جاتے, اس طرح منہ اٹھا کے کسی کو پرپوز کرنے نہیں آ جاتے, اس طرح منہ اٹھا کے کسی کو گلے سے لگا کر یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو بنا کے وائرل نہیں کر دیتے. اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو جا میرا بھائی, میرے بھائی کے پاس جا, جا میرے بھائی کے پاس جا, جا میرے والد کے پاس جا, مانگ اس سے, جا اللہ سے دعائیں کر میرے لیے. ہاں, ویلیو بناؤ اپنی یار, ایمان کی ویلیو بناؤ اپنی. کیا اپنے آپ کو لائٹ کر رہے ہو, کیا اپنے آپ کی زندگیوں کو اتنا ہلکا ہلکا گزار رہے ہو. تم بہت بڑے قیمتی انسان ہو اے دوست, اے میری بہن, تم بہت قیمتی ہو. یہ دنیا والے تمہیں لائٹ سمجھتے ہیں, اللہ کی نگاہوں میں تمہاری بہت ویلیو ہے. جنت کی حوروں کی سردار ایک مومن عورت, کتنی بڑی ویلیو ہے. تمہاری غلام حوریں ہوں گی, کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جو ویلیو تمہیں دی ہے اس کی قدر کر لو. اور یہ اسی لیے دی ہے نا کہ اللہ تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ تمہاری قدر کرتے ہیں, اللہ تمہیں عزت دے رہے ہیں. اللہ رب العزت تم سے محبت کرتے ہیں, تو تم اللہ کی محبت کی لاج کیوں نہیں رکھ رہی, کیوں ناچ رہی ہو, کیوں گا رہی ہو, کیوں اپنے اس قیمتی جسموں کو بھیڑیوں کے سامنے لا رہی ہو کہ جو نفس کے بھوکے ہیں, کہ جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی ہاتھ آئے اور ہم اسے نوچ چیر پھاڑ ڈالیں. اپنے آپ کو بچاتی کیوں نہیں ہو, اپنی حیا کی حفاظت کیوں نہیں کرتی, اپنے آپ کو پاک دامن عورتوں میں شمار, اپنے آپ کو پاک دامن عورتوں میں بیٹھنے کا عادی کیوں نہیں بناتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کمی تھی جو اس کو فالو نہیں کر رہی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ میں کوئی کمی تھی جو اس کو فالو نہیں کر رہی ہو. معاذ اللہ. تمہیں یہ انڈین سیلیبریٹیز, تمہیں یہ پاکستانی سیلیبریٹیز کیا دیں گے, ان کے پیچھے مت جاؤ. حیا کا پیکر بنو تاکہ تمہارا آنا آسمانوں کو سجا دے, تاکہ تمہارا قبر میں اترنا تمہارے لیے ایک رحمت کا باعث بنے. قیمتی زندگیاں ہیں, قیمتی بناؤ اسے. ہر انسان اپنی زندگی کو قیمتی بھی بناتا ہے اور ہر انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگیوں کو برباد بھی کرتا ہے. تو ان انسانوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کرو, ان انسانوں میں اپنے آپ کو انکلوڈ مت کرو کہ جو لوگ اپنے دشمن ہیں اور گناہوں سے, بے حیائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنی زندگیوں کو بگاڑ رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں. تم ان لوگوں کی طرف آ جاؤ, تم ان لوگوں کو فالو کرو, تم ان لوگوں سے انسپائر ہونے کی کوشش کرو جو لوگ رات دن اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, جن لوگوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, جن لوگوں کا مقصد اپنے حیا کی حفاظت کرنا ہے, جن لوگوں کا مقصد یہ دنیا میں بس جلدی جلدی وقت گزارنا ہے, اچھائیوں میں نیکیاں کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے, اور اپنے اللہ کے پاس جانا ہے پاک صاف ہو کر, پاک صاف ہو کر. اللہ پاک ہے, پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت خود بھی حیادار ہے, حیادار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت خود بھی محبت کرتے ہیں لوگوں سے, اللہ بھی ان کو ویلیو دیتا ہے جو ان سے محبت کر لیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک بات بھی آپ لوگوں کے دلوں پر اگر اثر کروا دے تو یہ میرے لیے باعث رحمت ہے کہ اللہ تیرا شکر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رخوں کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات لمبی ہو گئی, آئی ایم ریلی سوری, لیکن آج قیامت کا تیسرا سوال بھی کمپلیٹ ہو گیا. کل چوتھے سوال کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا قدوس. اے اللہ, تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, سب کو کھلانے پلانے سلانے والے, اے زندگیوں کے مالک, اے موت کے فیصلے کرنے والے رب, اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے رب, اے ان پہاڑوں کو گاڑنے والے رب, اے ان ہواؤں کو چلانے والے رب, اے ان سمندروں کو بچھانے والے رب, اے ان آسمانوں کو اٹھانے والے رب, اے ستاروں کو چمکانے والے رب. تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, تیری ذات
حقیقی ذات، تیری صفات حقیقی صفات، تو مالک پورے جہاں کا، ہم غلام، ہم کمزور، ہم بے حیا، ہم گنہگار، ارادوں میں کمزور، عبادات میں کمزور، تیرے یقین میں کمزور، تیری محبت میں کمزور. اے اللہ غفلتوں پہ غفلت کیے جا رہے، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے. دل ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ضمیر ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز بھی نہیں دے رہا کہ میں برا کر رہا ہوں، اپنے ساتھ اپنے نفس کا غلام بنا رہا ہوں. اے اللہ یہ دنیا، اس دنیا کی رنگینیاں، یہ شیطان اور اس کے وسوسے مجھے تجھ سے بہت دور لے کے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ میں بہت دور نکل گیا ہوں تجھ سے. اللہ کیسے واپس آؤں جب تک تو بلائے گا نہیں؟ میں کیسے تیری عبادت کروں جب تک تو توفیق نہیں دے گا؟ میں کیسے ان گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہوں جب تک کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. ہم ولی نہیں بن سکتے، ہم انبیاء جیسی عبادت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ جیسے جذبے اپنے دلوں میں نہیں بنا سکتے. اے اللہ تجھے کمزور لوگ بہت پسند ہیں، تجھے کمزور لوگوں کا مانگنا بہت پسند ہے. اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ کیا اس وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا یا رب؟ تیرے رحمت کے دروازے، تیری رحمت تو ان لوگوں پر بھی ہے جو تجھے نہیں مانتے. اے اللہ ہم زبان سے تیرا اقرار کیے ہوئے ہیں، دل میں تیرا یقین ہے یا رب کہ تو ہمارا رب ہے. بس یہ یقین تھوڑا سا دب گیا، اسے دھول مٹی کے حوالے کر دیا ہم نے. بے حیائیاں بہت زیادہ ہو گئی نا یا رب، جس کی وجہ سے اب تو یاد نہیں آتا. ذہنوں میں دنیا کی سوچیں گھوم پھر رہی ہیں یا رب، اور ان سوچوں نے ہمارے ذہنوں کو ایسے الجھا کے رکھ دیا کہ اب تیرا تصور ہی نہیں لگتا. اللہ یہ دنیا اتنی خوشنما بنا دی گئی ہمارے لیے، شیطان نے اتنی بڑی چیز ہمارے لیے یہ دنیا بن گئی کہ اللہ اس کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے اور تیری ذات کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ ہم مانتے ہیں ان ساری غلطیوں کو، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بدلنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ارادوں میں اے اللہ تجھے راضی کرنے کا ارادہ لانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے خالی دلوں میں، کھوکھلے ایمانوں سے تجھ سے تیری محبت کو مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے کہ جو آپ نے ہم پر فرض کی ہے اور جس کا تو ہم سے سوال کرے گا. اللہ جس بندے سے تو سوال کر لے، بندہ تجھے کیا جواب دے گا؟ تو حکیم ہے، شہنشاہ ہے. شہنشاہوں کے سامنے غلاموں کی آواز کہاں نکلتی ہے یار؟ معاف کر دے. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں یار اب تجھ سے، ہم سب کو معاف کر دے. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان لاچار ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ ان کو ان کے اعمال سدھارنے کی توفیق دے دے اور ان پر ان ظلم، زبردستی، زیادتیوں کو ختم کر دے. ان کا سہارا بن جا. ایک آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہی نے مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی ہے. اللہ ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن تیری مدد تو فوراً آتی ہے یا رب. تو کسی کو بے سہارا تو چھوڑ نہیں سکتا. تیرے ہر فیصلے میں اے اللہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اے اللہ جو لوگ تجھ تک پہنچ گئے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ جو ریسنٹلی ترکی کا واقعہ ہوا، اس میں ہزاروں بچے، ہزاروں مائیں، سب کے سب لوگ تیرے پاس پہنچ گئے. اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ زلزلہ تیری طرف سے عذاب تھا یا آزمائش تھی یا تیری قدرت اس میں شامل تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، لیکن یا رب ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے کہ ان کو معاف کر دے، اور ان کے لواحقین جو ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اگر یہ زلزلہ ہمارے گناہوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے تھا تو ہم ان کے موت کے ذمہ دار ہیں یا رب، ہمیں معاف کر دے. ہم آئندہ کے بعد نہیں کریں گے، ہم آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہمارے اعمال کسی دوسرے انسان کی زندگی کو برباد کرنے کی وجہ بنے یا رب. ہمیں ہماری زندگیوں کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلم امت پر رحم فرما. اللہ یہ مسلمان جو آئے تھے
ایک عروج پر جانے کے لیے اللہ سب کے سب اپنے اعمال اور بے حیائیوں کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دے. اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ جو لوگ زندہ ہیں یا رب ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو لوگ مرنے والے ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اگر ہم میں سے کوئی تیرے پاس آج کل پرسوں ترسوں میں آنے والا ہے تو اللہ بیٹھ کر سوچنے کی توفیق دے دے اپنی زندگی کے بارے میں, گناہوں کے بارے میں رو کر تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف موت عطا فرما. جتنے بھی بے حیائی کے نقشے ہم نے ارد گرد اپنے جوڑے رکھے ہیں یا رب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی قوت پیدا فرما کہ ہم اپنے بے حیائی کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے, اگر ہم نے بنائے ہیں تو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ اسے توڑ دے. اللہ ہمیں طاقت دے, ہمارے ایمان کو وہ طاقت دے کہ ہم بڑی بڑی گمراہیوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں, لیکن اس گمراہی کے حوالے خود کو نہ کریں بلکہ لوگوں کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں. اللہ ہمارے ایمان کو قوی کر دے, ہمارے ایمان کو, یا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, تو دلوں کی سچویشنز کو جانتا ہے. بس ہماری کمزور حالت پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو لوگ ڈیلی بیسس پہ تیری باتوں کو سنتے ہیں تیری رضا کے لیے, ان کا مقصد یہی ہے کہ تو ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو جاؤ. اور آلریڈی اللہ میں اپنے گمان کے مطابق اگر کہوں تو اللہ تو راضی ہے ہم سب سے. ہم اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے, کیونکہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے تو پھر تو ہم تیری محبت کے شوق میں دوڑ لگانا شروع کر دیں گے. پھر تو ہم تیری عبادتیں دل سے کرنے لگ جائیں گے. اور شیطان ہمیں یہ چیز فیل نہیں کروانے دے رہا کہ تو ہم سے راضی ہے, تو ہم سے محبت کرتا ہے, تو ہماری رسپیکٹ کرتا ہے, تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو ہم پر بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے یا رب. اللہ بس ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو اللہ اپنی عبادات اپنے طور طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اوکے جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اینڈ سیریسلی آپ لوگوں کی طلب دیکھ کر, آپ لوگوں کی ہمت دیکھ کر میرے اندر جتنا حوصلہ بڑھتا ہے, میرے اندر جتنا اللہ رب العزت کا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ان سب کا ریوارڈ آپ کو جاتا ہے. یقین کریں, بس انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے. جتنی آپ طلب لے کر آئیں گے اللہ کی قسم اتنا ہی ہمارا شوق انکریز ہوگا. جو جس نیت سے آتا ہے وہ اسی نیت کو لے کر چلا جاتا ہے. جہاں تک رہی گناہوں کی بات, تو آپ کے صرف یہاں ہونے سے, اور ابھی جب یہ لائیو اینڈ ہوگی تو یقین کریں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہمارے لیے ایک اعلان کر دیا جائے گا کہ جاؤ, تم لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. تم لوگ ایسے ہو گئے ہو جیسے بالکل کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دیکھو ہمارا رب بہانے ڈھونڈ کر ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے, اور ہم ہے کہ بہانے ڈھونڈ کر اپنے اللہ سے دور جا رہے ہیں. تو چلو اللہ رب العزت سے یہ دوری کا سفر ختم کرتے ہیں, مٹاتے ہیں گلے شکوے جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں اپنے اللہ کو لے کر. ایک سفر شروع کرتے ہیں, ایک حسین ایسا سفر کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان کروا دے. اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں موجود اللہ کی ہر نشانی میں اللہ نظر آئے. اپنے دل کو اتنا صاف کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت میرے دل میں آ جائے, اس قابل بن جائے میرا دل کہ جس دل میں اللہ کی محبت سما سکے. دیکھو دنیا میں اب ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جب ہم کسی کے عشق میں, کسی کے محبت میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر ٹائم پر دھیان نہیں جایا جاتا. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 1:30 بج گیا, 2 بج گئے, 3 بج گئے, سونا ہے, فلاں ہے, بلکہ ہم اس سے بس کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنا ریلیشن. تو ہم یہاں اللہ کے لیے جمع ہوئے, ہمارا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. میں تو آپ کو جانتا تک نہیں, نہ آپ مجھے جانتے ہو, دیٹس اٹ. تو کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھول گیا, نہیں بھولنا چاہیے تھا. کیا بات کر رہا تھا, میں تو بھول گیا, کوئی یاد کروا دو.
کوئی یاد کروا دو کیا بات ہو رہی تھی جلدی. ہاں اوکے یاد آ گئی. اللہ نے یاد کروا دی. اللہ نے یاد کروا دی. سنو 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 دیکھو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا یہ بہت بڑی ذات ہے, ٹھیک ہے, بہت پاک صاف ذات ہے, عظیم ذات ہے. اس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ ایک مثال قرآن میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے, یعنی انک بنا دیا جائے, اور ان درختوں کو کتنے بلینز ٹریلینز آف ٹریلینز ٹری ہے اس دنیا میں, اگر ان سب کو پین بنا دیا جائے اور یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے لگ جائے کہ اللہ رب العزت کیسا ہے, ذات میں کیسا ہے, اس کی صفات کیسی ہے, وہ رحمتوں میں کیسا ہے, وہ محبتوں میں کیسا ہے, وہ حسن و جمال کمال میں کیسا ہے, تو یہ سیاہی خشک ہو جائے گی, یہ قلم ٹوٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لکھ کے گھس جائیں گے, اور اللہ رب العزت کی تعریف کا ایک ذرہ ادا نہیں ہوگا. تو امیجن اللہ رب العزت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایک بڑی ذات ہے, ہم نے اسے چھوٹا بنایا ہوا ہے اپنے لیے, اور یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوٹا اور دنیا کو بڑا بنایا. معاذ اللہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اگر زندگی میں اللہ بڑا ہوتا تو ہمارے سامنے ہر گناہ سے بچنا آسان ہوتا, ہم گناہوں کے قریب نہ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ کی نظر ہے مجھ پہ, میں اللہ کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کنسیپٹ سے اگر میں خالی ہوں تو ڈیفینیٹلی اللہ کی بڑائی میرے دل میں نہیں ہے, اللہ کی معرفت میرے دل میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے شیطان اس چیز کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے اور مجھے گمراہیوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے, مجھے گناہوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اس پوری دنیا میں سمایا نہیں جا سکتا, اللہ کی ذات کو اس پوری کائنات میں, یونیورس میں سمایا نہیں جا سکتا, لیکن اللہ کی ذات ایک مومن کے دل میں سمائی جا سکتی ہے. اللہ کی محبت ایک مومن کے دل میں لائی جا سکتی ہے. اور مومن کون ہے؟ آپ اور میں ہیں. فی الحال زبانی مومن ہے, لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم ریئل مومن بھی بن سکتے ہیں. چلو 50% تک اگر پہنچ گئے نا تو ہماری کامیابی ہوگی, 100% تک تو نہیں جا سکتے. اللہ لے جائے تو مشکل نہیں ہے, لیکن ہم سٹارٹ تو لیں. آج اگر ہم 10% پر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کل اتنی محنت کریں کہ ہم 20% تک چلے جائیں, پھر 30%, پھر 40% اینڈ 50%, اور اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر نہ لگے. اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ کانپ نہ رہے ہوں. اس قابل ہم اپنے آپ کو بنا لیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اپنے گناہ جس طرح ہمیں دنیا میں بڑے لگ رہے ہیں کہ او ہو یار میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں, اللہ مجھے کہاں بخشے گا, او ہو یار میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیے, اب عبادتوں کا کیا فائدہ. یہ اللہ رب العزت سے مایوسی کی ایک صفت ہے. تو قیامت کے دن کہیں یہ مایوسی نہ آ جائے, کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ رب العزت بہت بڑے بڑے فیصلے کرے گا, بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشا جائے گا, چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کو جنت دی جائے گی. لیکن اگر ہماری زندگی میں ایسے چھوٹے اعمال بھی نہیں ہوں گے تو ہم کتنے لاپرواہ ہیں, اور ہم کتنے بے پرواہ لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ ہم کتنے کمعقل لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جنت دینا چاہ رہے ہیں, اور ہم بڑے بڑے گناہ کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کی جہنم کو خریدنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. ہم نے بے وقوف نہیں مرنا, ہم نے ایک عاقل, ایک میچور پن دکھا کر مرنا ہے. اور میچور پن یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب بھی اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا نقشہ آئے تو بھلے اس کا نفس نافرمانی کی طرف اسے لے جانے کے لیے پیچھے سے دھکے دے رہا ہو, یا شیطان اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو, اگنور کرے, ہمت کرے, کامیابی کے راستے کی طرف جائے, نیکی کی راہ کو چنے. یہ ہوتا ہے ایک عقل مند انسان. بچوں کی طرح اپنی زندگی مت گزارے جو لالی پاپ سے گزارا کرتے ہیں. بالکل اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دے, بالکل اپنے ٹرسٹ لیول کو اپنے اللہ پر اتنا ڈیولپ کر لیں کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کرتے وقت اللہ رب العزت کم سے کم یاد آئے. اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے, آج سے میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دینے والا ہوں. اس ہوم ورک کے بارے میں آپ سے کل پوچھوں گا. ہوم ورک آپ کا یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر.
آپ نے یہ نیٹ پر سرچ کرنا ہے اور اس دعا کو، اس اذکار کو یاد کرنا ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے ایزیلی. صبح اٹھو 10 دفعہ پڑھ لو، دن کو 10 دفعہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھ لو، کچھ بھی، چلتے پھرتے پڑھ لو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لو، لکھتے لکھتے پڑھ لو، سوتے سوتے پڑھ لو، کچھ بھی کر کے یہ 100 دفعہ ضرور پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. آج سے اپنی زندگی کا یہ روٹین بنائے. میں کل آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ عمل ہے. اور فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص 100 مرتبہ یہ کہتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو فرماتے ہیں کہ یہ جس دن یہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس دن اس سے زیادہ عمل کرنے والا صرف وہی شخص بچتا ہے جو یہ کلمات زیادہ بار پڑھ لے. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ شخص جس نے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، یہ اس سے بہتر ہے. ہاں، اب اس کو وہ کراس کر لے گا جو 110 دفعہ پڑھے، 120 دفعہ پڑھے. تو یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا. یقین کریں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے صحابہ میں دین کو لے کر مقابلے چلتے تھے، مقابلے کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے اعمال میں. کہ جب دیکھا کرتے تھے نا ایک صحابی کو کہ یار یہ تو اللہ کے راستے میں بڑے مال خرچ کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، تو حسرت کرتے تھے کہ کاش اللہ مجھے مال دیتے تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کرتا. اسی طرح وہ یہ چیز ان کو بہت آگے تک لے گئی. ٹھیک ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو مقابلہ کر رہے ہیں کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر اتنا زیادہ توکل کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا فوراً کرتے تھے، کوئی سوال نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کا حکم ہے، اوکے جی یہ لو. یہ معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کبھی نہیں بڑھ پاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. جب اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ، تو اس کا جو نمبر تھا، اس نے 40ویں نمبر پر کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا تھا. لیکن اس 40 نمبر والے نے پہلے نمبر والے سے مقابلہ کیا تو دیکھو چوتھے نمبر پر آ گئے. تو اسی طرح دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم لوگوں پر نظریں رکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظریں رکھے تاکہ آپ کا شوق بڑھتا رہے. تو 5 وقت کی نماز زندگی کا اصول بنائے، قرآن کی تلاوت کے لیے 5 منٹ نکالیں اور اللہ کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ جو بھی عبادت سامنے آئے گی کر گزروں گا. اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کھلا مت چھوڑیں، اپنے نفس کو پالے مت. ایسے اعمال مت کرے جو تمہارے نفس کی خوراک بنے، ایسے گناہ مت کرے جو تمہارے نفس میں جو تمہاری نفس کی خوراک بنے اور تم وہ گناہ کرو، تمہارا نفس اس سے پلے اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ پھر تم نفس کے غلام بن جاؤ. تھوڑا نفس کو بھوکا رکھو، گناہ نہ کرو. نفس کی خوراک گناہ ہے، بے حیائیوں کے کام ہے، عبادتوں سے غفلت ہے، اللہ سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور نفس کو کمزور کرنے والے کام، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نفس تمہارا غلام بن جائے تو نہ چاہتے ہوئے کچھ دنوں کی سٹرگل کرو، آؤ نمازوں پر، نہ چاہتے ہوئے بیٹھ جاؤ 5 منٹ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسے لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسی مجلس کے ساتھ کہ جو لوگ صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور ان میں اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کرو، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو اور علم کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. سٹرگل شروع کرو، تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا. یقین کریں ہم ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اور بن تو چکا ہے الحمدللہ. اب جو بھی اس ماحول میں آئے گا ہماری ٹیم کا حصہ بنے گا. اللہ رب العزت، اللہ سے امید ہے، چونکہ دیکھو میں جیسے کہ آپ کو کہتا ہوں نا، میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہو، کہاں سے سن رہے ہو، مجھے آپ کے نام تک نہیں پتا، لیکن میں یہاں اللہ کے لیے آتا ہوں. اخلاص کے لحاظ سے کمزور بھی ہوں، کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اتنے سٹرکٹ نہیں ہے کہ اتنا سٹرکٹ بیہیویئر کے ساتھ ہمیں جج کرے کہ نہیں 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 نہیں. بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اگر 90% میرے اندر دکھاوا ہے اور 10% اخلاص ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو بڑھا دے، قبول کر لے. اوکے، سو اسی طرح
اللہ رب العزت کو دکھایا کریں. تو جو اس ماحول سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے فائدہ دیں گے. اللہ رب العزت اس کے علم میں اضافہ کریں گے. آپ لوگوں کی طلب سے اللہ مجھے توفیق دیں گے بولنے کی, اور میرے بولنے سے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے سننے کی. دیٹس اٹ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں تو یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں فخر ہوگا. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سے اللہ رب العزت ہماری جنتوں کے درجوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت خود قرآن میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کیا کرو رات کے آخری حصوں میں. کچھ رات کو بھی یاد کر لیا کرو, صبح بھی یاد کر لیا کرو, فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا اٹھ لیا کرو. پھر ہمارے گھروں میں تو فجر کی نماز کا کلچر ہی نہیں ہے. ہم تو فجر کی نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہے. اور اللہ پر کیا کہوں میں یار, کمزوریاں بہت ہیں. کمزوریاں پوائنٹ کرنا مقصد نہیں ہے, کمزوریوں کو پورا کرنا مقصد ہے. تو اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہے, اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی یقین ہے, اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت فل لوئل ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر اللہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں تک لے جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرا رب سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, زندگی کو قیمتی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے, اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے, آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, آپ اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں گے, آپ اللہ کے سہارے پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. یقین کریں جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی میں اگر 1000 پرابلمز بھی ہوتی ہیں اسے فیل نہیں ہونے دے رہا ہوتا اللہ. یقین کریں جس انسان کی زندگی میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے تو یہ انسان 1000 بار ٹوٹتا ہے, 1000 بار گرتا ہے, لیکن اللہ اسے پھر اٹھاتا ہے, اللہ اس کی اسٹرینتھ کو پھر سے گین کرتا ہے, اللہ رب العزت پھر سے اس کی پاور کو گین کرتا ہے. یہ اللہ ہے. ایسے اللہ سے ہم دور جا کے کمزور ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم بے حیا ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم نادان ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم اکیلے ہو جائیں گے. یقین کریں جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا طاقتور بن گیا, جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا پرسکون ہو گیا, جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ دیکھو نا, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں, ہمیں سٹریس کے حوالے کر رہے ہیں, ہمیں انزائٹی کر رہے ہیں, رائٹ. تو ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کیوں کریں, ہم دنیا والوں کے سہارے کیوں جیے, ہم دنیا میں اپنی زندگی کیوں ویسٹ کریں جب محبت کرنے کے لیے اللہ ہے, جب بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہے, جب یقین کرنے کے لیے اللہ ہے, جب باتیں کرنے کے لیے اللہ ہے, جب کامیابی دینے کے لیے اللہ ہے, جب سہارا بننے کے لیے اللہ تیار ہے. تو میں کیوں نہ پکاروں اپنے رب کو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ ایک ایسے ولی کا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا. 23ویں سپارے سورہ یاسین میں آتا ہے. اس آیت کے پیچھے ایک بہت زبردست محبت کی کہانی چھپی ہے, اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑا تقویٰ چھپا ہے, اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت چھپی ہے, ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور یہ بہت محبت کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ, اتنے پسند آئے. ایک عام انسان ہے, یہ ایک عام انسان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. صرف اس نے اتنا کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ تم لوگ مجھے اللہ کی محبت سے, اللہ کی عبادت سے روکتے ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے کوئی دلیل بتاؤ کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں, میں اس رب سے محبت کیوں نہ کروں, میں اس رب کی منشا پر اپنی زندگی کیوں نہ گزاروں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے تو ہوں, آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی تو عطا ہے. آج یہ لوگ مجھ سے جو جڑے ہوئے ہیں, آج یہ جو لوگ مجھے محبت کر رہے ہیں, آج یہ جو چیزیں آ گئی ہیں میرے پاس, یہ سب کچھ, یہ سارے معاملات اسی نے تو بنائے ہیں. تو میں ایسے رب کی عبادت کیوں نہ کروں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر آخر میں کیا زبردست بات کی, اور میں نے جانا بھی اسی کے پاس ہے, میں نے فیس بھی اسی کو کرنا ہے, میں نے جواب دا بھی اسی کو ہونا ہے.
تو میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ اور اس بات پر انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا. پھر اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ ادخل الجنت، سیدھا چلے جاؤ جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ. تو اللہ رب العزت سے ایسی موت کیوں نہ مانگے؟ اللہ رب العزت سے ایسا ریلیشن کیوں نہ مانگے اپنے لیے؟ ہم کیوں متاثر کریں لوگوں کو؟ ہم کیوں کریں گناہ؟ ہم کیوں کریں بے حیائیوں کے حوالے اپنی قیمتی زندگیوں کو؟ ہم اپنے زبان سے اللہ کے بول کیوں نہ بولیں؟ ہم اپنے کانوں سے اللہ کے الفاظ کیوں نہ سنیں؟ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ کیوں نہ دیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزاریں؟ کہ جو رب ہمارے ساتھ لوئل ہے، جو رب ہمیں محبت کرتا ہے، جو رب ہمارے ہر گناہ کے بعد ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے معافی مانگنے کی. کیوں نہ جائیں ایسے رب کے پاس؟ کیسے اگنور کر سکتے ہیں اتنی لوئل ذات کو؟ کیسے دور بھاگ سکتے ہیں اتنی محبت، اتنی قریب کرنے والی ذات کو؟ کیسے دور جا سکتے ہیں ایسی ذات سے کہ جو خود کہاں ہے؟ شارک کے قریب. ہائے ہائے، اتنا ایسے رب سے دور جانے کا دل کیسے کر سکتا ہے یار؟ ایسے رب سے دور جا کے ہم کون سی کامیاب ہو جائیں گے؟ کون سی کامیاب زندگی گزار لیں گے ہم؟ ارے رب سے جڑنے میں جو مزہ ہے، ارے رب کی عبادتوں میں جو سرور ہے، ارے رب سے مانگنے میں جو کیفیتیں انسان کی بنتی ہے، کاش کے مومن کو حاصل ہو جائے. کاش کہ ہم مسلمانوں کو وہ کیفیتیں مل جائیں کہ جب لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو اپنی سچویشنز بھول جاتے تھے، اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے، اپنے دکھ بھول جاتے تھے، اپنے درد بھول جاتے تھے، اور اللہ سے باتوں میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ پوری رات گزر جایا کرتی تھی. اور ان دعاؤں میں ان کو اتنی لذت ملتی تھی، اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ لوگ اپنے دل کے حالات کھول کے اللہ کے سامنے رکھتے تھے. کاش کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے کہ جس زندگی میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عبادت ہو. کاش کہ ہم ان لوگوں جیسے بن جائیں کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں خوف سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں امید سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، اور کچھ محبتوں سے پکارتے ہیں اس سے. ارے یہ عادتیں بنانا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اتنی مشکل نہیں ہے میری جان. بہت آسان ہے اللہ سے ملنا، بہت آسان ہے اللہ کے قریب جانا. یقین کریں آپ اس بات پر. بس صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر دیکھو اللہ آپ کی ان زندگیوں، ان مسئلوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو، ان پریشانیوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو کیسے پرسکون بناتے ہیں. تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، تم فیل کرو گے اپنے دل کے جذبات سے. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے اتنے قریب چلے جاؤ کہ تمہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو. یہ زندگی، یہ جوانی، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ رات اور یہ جو دن آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ضائع مت کرو. ضائع ہو گئی بہت پچھتاوا ہوگا. اسی طرح پچھتاؤ گے کہ جس طرح آج قبروں میں وہ لوگ پچھتا رہے ہیں جو گناہ کر کے مرے. اسی طرح پچھتاؤ گے ہمیشہ، حسرت بھری نگاہوں سے اپنی زندگیوں کو، اپنے جسموں کو دیکھو گے کہ جو قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نے تیری عبادت کرنی ہے. ان کو موقع نہیں مل رہا، ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی قسم، ایک گنہگار روزانہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ نہیں بھیج رہا. اور ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، تو کیوں نہ ان قبروں سے کوئی اپنے لیے عبرت حاصل کر لی جائے، کیوں نہ ان جنازوں سے کچھ عبرت پکڑ لی جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک حسین فیصلے کر لیے جائیں اپنے لیے. یہ بے حیائیاں ہمیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ یہ گناہ ہمیں کون سا سکون دیتے ہیں؟ زنا کی 5 سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے، اور اس سے بننے والی پریشانی اور اس سے آیا ہوا عمومی عذاب میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کروں گا تو اللہ اس زندگی کی قیمت لگائیں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے قریب جانے کی، اللہ کو منانے کی. آج ہی، ابھی کل نہیں، کل تو کبھی آتی نہیں. آج فیصلہ کرو،
مجھے ابھی فیصلے چاہیے اور دل سے فیصلے چاہیے. مجھے ابھی ایک ایسی نیت چاہیے, ایک ایسی نیت چاہیے کہ جو نیت اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے. مجھے ایک ایسا کمنٹ چاہیے, ایک ایسا انشاءاللہ چاہیے جو دل سے نکلا ہو کہ میرے بھائی میں آج سے اپنی زندگی کو چینج کروں گا. چلے جلدی سے ایک کمنٹ کریں اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی آپ کو مبارک ہو. اور نئی زندگی میں اللہ کی عبادتیں ہوں گی, اللہ کی محبتیں ہوں گی, اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. سارے گئے انشاءاللہ. چھوڑے یہ شیطان کے کام, شیطان کے جال. ویری گڈ. یہ ماشاءاللہ اللہ سب کے ارادوں کو قبول کرے. اللہ رب العزت آپ سب کی نیتوں کو جان رہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آج تھوڑا ٹائم لمبا ہو گیا, لیکن میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ ضائع نہیں ہوا, یہ ٹائم ضائع نہیں ہوا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ضائع نہیں ہوا. میں اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وقت میں نے ضائع نہیں کیا. تمہارا وقت میں نے ایز اے امانت اپنے پاس رکھا اور اسے قیمتی بنانے کی ہر ممکن اپنی طرف سے کوشش کی. اللہ نے توفیق دی, میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ سے سب کچھ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. سو جانا, ٹھیک ہے؟ اللہ کی محبتوں میں سو جانا. اللہ حافظ.